حکمران ہمیں ملا نہیں جو اپنے اقتدار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ سر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں سے زیادہ حکومت کرتی رہی ہے، کیا یہ سچ نہیں؟ اس میں شبہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فیصلے لینے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھا ہے آج تک؟ اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں، کیونکہ ایک فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سر، آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے، کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں؟ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے نہیں بنایا گیا۔ امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بالکل بنانے سے؟ ظاہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نہیں بنا، انڈین ایمبیسیز کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوئی، لوگ گواہ ہیں، لکھا لوگوں نے اس کے اوپر، میں نے نہیں لکھا۔ حکمت یار نے بھی کچھ لکھا ہے؟ حکمت یار صاحب کی کتاب میں بھی ہے ذکر کہ غلام اسحاق خان نے کہا کہ امریکہ پسند نہیں کرے گا۔ حکمت یار نے لکھا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو یہ کہا تھا کہ جنرل حمید گل کو پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا جائے۔ ان کی کتاب میں پڑھی ہے نا، حکمت یار صاحب کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہے غلام اسحاق خان کا جواب پڑھ لیں کہ بھئی بات تو تم بہت اچھی کر رہے ہو، لیکن امریکہ کبھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو ایک عکاسی کرتا ہے ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے، ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی۔ اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے، میرا نمبر 1 کے اوپر نام جی ایچ کیو سے گیا تھا، جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی، میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا اور نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا۔ 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔